لوری میں قرآن ملے گا تو اللہ کی قسم جوانی میں قرآن کی تلاوت سے گھر مہکے گا۔ یہی وجہ ہے ہسپتال میں چلے جاؤ، اللہ اکبر، مریض کے بیڈ کے سرانے دوائیں ملیں گی، فروٹ ملیں گے، جوس ملیں گے، ابے کی ناک میں نلکی لگی ہوئی ہے، اماں کو آکسیجن لگی ہوئی ہے، ہر کوئی آ رہا ہے، کوئی تکیے کے نیچے پیسے رکھ رہا ہے، ہر کوئی آ رہا ہے جوس لے کے آؤں، ہر کوئی آ رہا ہے فروٹ لے کے آؤں۔ مرنے والا آنکھوں کی اینیوں سے آنسو نکال نکال کے کہہ رہا ہے او لوگو مجھے جوس کی ضرورت کوئی نہیں، مجھے فروٹ کی ضرورت نہیں، اس وقت تو مجھے قرآن کی تلاوت کی ضرورت ہے۔ قرآن سناؤ مجھے کوئی آگے بڑھ کے۔ بیوی کا میں نہیں سنا سکتی۔ جب شادی کی تھی تو میرے ماں باپ نے کہا تھا کہ ماشاءاللہ ترجمے سے قرآن پڑھی ہے۔ پتہ تیری ماں نے اس وقت کیا کہا تھا؟ او تے ٹھیک ہے سکول کنا پڑھی ہے۔ تو تیری ماں نے قرآن پڑھنے کے بجائے سکول کو ترجیح دی تھی۔ میں تجھے اے بی سی سنا سکتی ہوں، قرآن نہیں سنا سکتی۔ بیٹے تو مجھے قرآن سنا دے، سورہ یاسین سنا، بیٹے تو مجھے سورہ رحمان سنا۔ ہاتھ جوڑ کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اور تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ نہیں ابا جی۔ کیوں؟ ابا جان قصور میرا نہیں، قصور تیرا ہے۔ ابا جان آج کہہ رہے قرآن سنا، کتھوں سنا ہوا تینوں قرآن؟ ابا جان وہ یاد کر میں دنیا میں نہیں آیا تھا۔ ابا تو مزدوری کر کے شام کو آیا، میری ماں تجھے دیکھ دیکھ کے مسکرا رہی تھی، تو نے میری ماں سے کہا تھا خیر ہوئے آج کیوں ہنس رہی ہے؟ اللہ اکبر، تو نے کہا رات نہیں، میری ماں نے کہا رات کو بتاؤں گی۔ ابا جان جب تنہائی میں میری ماں اور تو بیٹھے تھے، ابا جان تے میری ماں خوش ہو کے رونے لگی، تو نے کہا پلیے لو کے کی گل لے، کہ لگی مبارک ہو تیرے گھر میں مہمان آنے والا ہے۔ اللہ کہا تھا نا۔ ابا جان یاد کر میری ماں کے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا میری نسل چلے گی۔ کہا ابا تو نے کہا تھا آنے والے کو کیا بنانا ہے؟ میری ماں نے کہا ڈاکٹر، تو نے کہا وکیل، میری ماں نے کہا کھلاڑی، تو نے کہا جج۔ ابا جان وہ رات یاد کرو، اللہ اکبر، میں ماں کے پیٹ میں سن رہا تھا، تو نے کہا ڈاکٹر بنانا، تو نے کہا وکیل بنانا۔ ابا جان اماں جان ساری رات بحث کرتے رہے، کسی نے کہا ڈاکٹر بنائیں گے، کسی نے کہا وکیل بنائیں گے۔ میں سن رہا تھا دونوں میں سے کسی نے ساری رات میں یہ نہیں کہا اسے قرآن کا حافظ بنائیں گے۔ تو آج بتاؤ ڈاکٹری کام آئی، وکالت کام آئی، کیا کام آ رہا ہے؟ ابا جان 9 مہینے کے بعد میں دنیا میں آیا، تجھے تیری سفید داڑھی کا حیا نہ آیا؟ ابا جان تو نے بھی تالیاں بجا بجا کے میرا استقبال کیا، تم سارے ہنس رہے تھے، میں رو رہا تھا اپنے اور تمہارے نصیبے پر۔ میں رو رو کے کہہ رہا تھا ظالمو مجھے گانا نہ سناؤ، مجھے قرآن کی تلاوت سناؤ۔ تائے چاچے مامے پھپھی سے لے کر بہن بھائی اماں ابا سے لے کر سب نے مجھے گانا سنایا۔ جب تم گانا گا گا کے تھک گئے، تم نے کرائے پہ گانے والے بلا کے گھر میں نچوائے۔ ابا جان میں گانا سنتے سنتے میں چیخے مار مار کے رویا۔ تم نے مجھے نیند کے شربت پلائے، تم نے مجھے نیند کے انجیکشن لگوائے۔ ابا جان میں سوتے سوتے تڑپ جاتا، تم کہتے پرچھاواں پڑ گیا، بچہ اچھل رہا ہے، مولوی مبشر نظر صاحب دب کر دو۔ اللہ کی قسم میرے پہ پرچھاوا نہیں پڑا بلکہ میرے پہ گانے کی نحوست پڑ گئی تھی۔ اتنا سا میں اسکول کا بیگ لے کے گھر سے نکلتا، گانے کی آواز سن کے نکلتا، 10 گھنٹے بعد 8 گھنٹے بعد گھر آتا، آتے مجھے گانے کی آواز ملتی، روٹی پکاتے ہوئے ماں گانا سنا کرتی، آٹا گولتے ہوئے گانا سنا کرتی، جھاڑو دیتے ہوئے گانا سنا کرتی۔ اماں جان تم نے خالی کنویں کے اندر اتنا گانا بھر دیا کہ میری غذا قرآن نہیں گانا بن گئی۔ ابا ہاتھ جوڑ کے میں عرض کرتا ہوں کہ 25 سال کی عمر میں اور تمہارے 55 سال کی عمر میں تمہیں قرآن نہیں سنا سکتا بلکہ گانا ہی سنا سکتا ہوں۔